السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سیدی حبیب اللہ وعلیہ وسلم دائما علی حبیب وخیر خلق کلهم محمد سید القوم والآخرین والفریقین من المفلحین۔ اللهم انت اغفر لمن تخلى من بها بلسان يفقهوا قولي اللهم يسر لك واستغفر من الخير اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لامحدود کی التجا کے ساتھ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں کہ اپنے مہمان ذیشان کہ عشاء مغفرت کا آخری دن وہ بھی جو سید الایام ہے، اس میں برسنے والی اپنی مغفرت کا حظ کثیر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے اشارے پر ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہ چاہے تو محض ایک اشارے سے سب کی بخشش فرما دے، اور اس سے التجا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ آج 20واں روزہ رب کائنات نے جیسے روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، اس سے 2/3 رمضان گزر گیا اور 1/3 باقی رہ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک اس 1/3 کے حوالے سے یہ تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے جیسے رمضان کا سلسلہ آگے بڑھتا ویسے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں، ریاضت میں، خوف خدا میں، آپ کی عطا میں، آپ کی سخاوت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور یہاں تک کہ آخری اشیاء میں آپ کے معمولات میں تھا کہ راتوں کو نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والوں کو سونے دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، کہ ہمارے نوجوانوں نے، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، میں نے شیفین میں بھی دیکھا ہے کہ نوجوان مساجد متبرکہ کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا وہ ویسی راتیں گزار رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں۔ بھئی یہ انتہائی مقدس لمحات ہیں، ان میں سے ایک بھی لمحہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ گپے لگائی جائیں اور کھیل کود کیا جائے، نو، ناٹ ایٹ آل۔ اولاً تو یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کو فضولیات میں ضائع کرنے کا انسان کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں رہا جاتا تو کم از کم اتنے قیمتی لمحات میں، اتنے قیمتی ایام میں ایسی فضولیات سے اجتناب کیا جائے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کھولا ہے تو یہ 21واں پارہ جس میں سورہ سجدہ مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے، اس کے ابتدائی الفاظ پڑھے، اس کے بعد یہ ایک پورے کا پورا پیپر ہے۔ اچھا لگا مجھے، رب کریم خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی کاوش کو قبول فرمائے رہنمائی کے لیے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے جو الفاظ
کی تلاوت کی سعادت ملی، اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں در حقیقت پیغام حضور کی امت کے لیے ہے، اگرچہ مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، مگر پیغام امت کے لیے ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت، ان کی پیروی نہ کریں، کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین کرے کہ اللہ سب جانتا ہے اور وہ بڑی ہی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کریں، محبت کے ساتھ اپنائیں، محبت کے ساتھ عمل کریں اس پر جو اللہ رب الکریم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، وحی کیا ہے، وہ من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف آیا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سب کی اسے خبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے، سارے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ مدتوں سے یقین اور عدم یقین کے درمیان ٹانگ ٹوئیاں مارنا ہے۔ بڑی گڑبڑ سی ہوئی ہے کہ ہم یقین کے اس لیول پر نہیں پہنچتے کہ جب ہما وقت all the time ہمیں ویسا یقین ہو جیسا حالت روزے میں ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں نا ہم بھوک ہو تو کھاتے نہیں ہیں، پیاس ہو تو پیتے نہیں ہیں، ضرورت ہو چاہت ہو تو مباشرت نہیں کرتے، کیوں؟ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے، مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، خبر دیجئے، بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں روٹین میں احسان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جب کسی کو اس کے حق سے زیادہ، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا جائے، عطا کر دیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ احسان ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال پر احسان کی انتہا بتائی، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے پوچھنے والے، جب تو اللہ کی عبادت کرے تو یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرے تو یوں عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یقین کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ رب صرف مسجد کے محراب میں پایا جاتا ہے، باہر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں گے کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ جب ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ اس کا یقین کیوں نہیں ہے؟ یہ پریکٹس جو ہے نا رمضان کی، اسی لیے ہے، اس کا ایک مقصد، بہت بڑا مقصد اس کا یہ کہ بندہ مومن کو یقین سے گزارا جائے کہ تیرا رب ہر جگہ پر ہے،
اور تجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، اور تجھے جو کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، کسی کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اصل بات اللہ کی رضا کی ہے، رب راضی تے سب راضی۔ اس لیے ہم حالت روزہ میں اپنی چاہت اور ضرورت اور چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کرتے جس سے روزے کی حالت میں رب کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، میرا خیال ہے انہی کے جواب میں شاید وقت جو متعلقہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ اللہ کی عطا کا شکرانہ ہے، خاص طور پر نعمت رمضان کے میسر آنے کا شکرانہ ہے۔ ہر اس صاحب ایمان پر جو رمضان میں زندگی کے انعام سے سرفراز ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عید کی رات صاحبان ایمان کے گھر آ جائے، نو مولود ہو، بالکل چھوٹا سا بچہ، عید کی رات آ گیا ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس نو مولود کا بھی فطرانہ ہوگا کہ اس نے رمضان کی چند ساعت ایسی پائی ہیں۔ یہ شکرانہ ہے، اللہ کی عطا کا شکر کا اظہار ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، کفارہ ہے، سنت ہے، واجب ہے، لازمی ہے یا فرض ہے؟ یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ یہ جو ہے نا، فرض ہے جی، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے۔ یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو در حقیقت علماء کرام نے، علماء اسلام نے بڑی تحقیق و جستجو کے بعد ہماری سہولت کے لیے وضع کی ہیں۔ ایسا حکم جو رب کائنات کی طرف سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل تاکید کے ساتھ ہے، کبھی جس پر چھوڑا نہیں، اگر کسی وجہ سے رہ گیا تو اس کی قضا کی ہے، تو ایسا حکم فرض کہلاتا ہے، اور فرض کا انکار کفر ہے۔ اس سے تھوڑا سا اگر نیچے آتے ہیں، تھوڑا سا نیچے، تو وہ پھر واجب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ فرض اور واجب کو ایک ہی کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی تاکید قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کا حصہ بنایا اور بلا وجہ اس کو نہیں چھوڑا۔ جس پر تاکید کی وہ سنت مؤکد، جس پر تاکید کی جائے، تاکید کی گئی ہو۔ اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، کبھی کر دیے، کبھی بلا وجہ بھی چھوڑ دیا، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار تو کیا، لیکن کبھی بلا وجہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیا۔ جیسے عشاء کی اور عصر کی ابتدائی سنتیں ہیں، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے کبھی بلا وجہ بھی چھوڑ دیا۔ اور نوافل وہ امر خیر ہے،
جس کا کرنا سراسر خیر ہے، اور اگر کسی وجہ سے انسان نہ بھی کر پائے تو اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو یہ فطرانہ جو ہے نا، فطرانہ یہ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک واجب کی سطح کو پہنچتا ہے، فرض نہیں ہے لیکن واجب کی سطح پر ہے۔ مرد، عورت، بچہ یا بوڑھا، کیا یکساں مقدار ہے دینا ہوگا؟ بالکل، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو۔ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی عید کی رات مہمان آ جائے اور وہ خود اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اپنا فطرانہ ادا کر سکے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے۔ ملازمین کی طرف سے، جن کی تنخواہیں بڑی کم ترسی ہیں، جن کا بیچاروں کا گزر بسر بمشکل ہوتا ہے، وہ نہیں اس میں سے ادا کر سکتے، تو ان کی طرف سے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مال، صاحب استعداد، صاحب استطاعت بنایا ہے، نصف سا یا کلو گرام میں مقدار کیا ہوگی؟ یہ 2 کلو سے کچھ اوپر 2.25 کلو گرام جو ہے نا، اس کو علماء کرام کہتے ہیں، سمجھ لیا جائے۔ پاکستانی کرنسی میں رقم کا تعین بھی فرمائیں۔ پاکستانی کرنسی میں اس مرتبہ علماء کرام نے کم از کم مقدار 170 روپے پر ہیڈ مقرر کی ہے۔ 170 روپے کم از کم۔ اس کے اصل میں مختلف مقدار ہیں، آٹا ہے، گندم کا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، کھجوریں ہیں، کشمش ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں فطرانے کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور ان کی مقدار اگر دیکھیں، آٹا ان میں سب سے کم قیمت چیز ہے، سب سے کم، اس لیے اس کی مقدار وہ بیان کی کہ یہ جو ہے وہ 170 روپے۔ اور اگر کشمش کی طرف چلے جائیں تو وہ آٹے کی نسبت بہت مہنگی ہے، تو پھر ہزاروں میں اماؤنٹ چلی جائے گی۔ تو جس قدر انسان کے پاس استعداد ہے، ذو ساعۃ من ساعاتہ، یہ قرآن پاک کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اصول کہ ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا لے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت عطا کی ہے اس کے مطابق وہ دے دے۔ اور ایک سوال چھوڑ کر، کیا یہ فطرانہ عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ فطرانے کی رقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ نماز عید سے پہلے ادا کی جائے، تاکہ وہ لوگ جو محتاج معیشت ہیں، وہ لوگ جو حقدار ہیں، وہ لوگ جو انتہائی غربت کے مارے ہوئے ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز سے قبل پیدا ہونے والے بچے پر یا عید کی نماز سے قبل فوت ہو جانے والے مرد پر لاگو ہوگا؟ جس نے رمضان گزارا یا رمضان کا کچھ بھی حصہ، یہ بات پہلے ہو چکی، اس پر فطرانہ ہوگا، بشرطے کہ گھر والے وہ صاحب استعداد ہوں، صاحب استطاعت ہوں، ان کو فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا ایک فرد کا فطرہ ایک غریب فرد کو دیا جائے یا مختلف افراد کو میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں اور ان افراد کی طرف سے ایک ہی ممبر ہے جو فائنانشل کنٹرولر ہے، تو ان سب کا فطرانے کی رقم جمع کر لیتا ہے تو وہ مختلف افراد کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک کو دینی ہے یا ایک سے زیادہ کو دینی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، اور مختلف لوگوں کی فطرانہ کی رقم بھی ایک فرد کو دی جا سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ افراد کے فطرانہ کی رقم بھی ایک فرد کو دی جا سکتی ہے، اور ایک فرد کے فطرانے کی رقم مختلف افراد کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ کیا یہ رقم غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یاد رہے
اسلام کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. اللہ رب الکریم نے ایک جگہ پر نہیں، قرآن پاک میں متعدد جگہ پر یہ اعلان کیا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. متعدد مقامات پر مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف جو ہے نا آگے پیچھے تھوڑا کر کے اس کو بیان کیا ہے کہ تمہارے جو حسن سلوک کے، تمہارے انفاق کے، تمہارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ تمہارے سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں. اگر معاملہ انتہائی قریبی رشتہ داروں کو ہو جس میں اولاد اور والدین ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ بندہ زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم سے ہیلپ آؤٹ کرے اگر مستحق ہے. ایسا کیوں ہو؟ اولاد والدین کی مدد زکوٰۃ یا فطرانے سے کرے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ایسے ہی والدین اولاد کی کریں، یہ بھی باعث شرمندگی ہے. لیکن اگر معاملات ایسے ہی ہوں کہ اور کچھ نہیں دینا، صرف یہی دینا ہے، اور وہ مستحق ہیں، بشرطے کہ کچن ایک نہ ہو، کھانا پینا مشترکہ نہ ہو، تو پھر وہاں سے شروع کریں گے. قریب ترین لوگوں سے، رشتہ داروں سے شروع کریں گے. اور پھر قریب ترین لوگوں میں صرف رشتہ نہیں ہے، ایمان بھی ہے، ہمسائیگی بھی ہے، تعلق داری ہے. جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ مستحق ہوں گے. اور اگر قریبی لوگوں میں صاحبان ایمان سارے کے سارے متمول ہیں، سارے کے سارے کھاتے پیتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ، جن کا ٹوٹل 2.25 سال کا پیریڈ تھا، ٹوٹل 2.25 سال جنہوں نے حکومت کی، ان کے دور میں ایسا بھی وقت آیا کہ جب پوری سلطنت اسلامیہ جو ملین اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ پر مشتمل تھی، اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور اس پوری ریاست میں کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اور اصول آپ نے کیا بنایا تھا کہ جس روز آپ نے سلطنت کا نظام سنبھالا، پہلے ہی دن اپنی بیوی کو بلایا، جو ایک شہزادی تھی، ایک حکمران کی بیٹی تھی، ایک حکمران کی پوتی تھی، دوسرے حکمران کی بیٹی تھی، تیسرے حکمران کی بہن تھی. 4 بھائی اس کے حکمران رہے. اتنی بڑی شہزادی تھی. اسے بلا کر کہا کہ اللہ کی بندی، بڑا اچھا وقت تم سے نبھایا، اب یہ ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے، میں نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، اور نبھانی اس طرح ہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ رہے. تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے پہلے ہی دن یہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کروا دینا ہے. چونکہ تم ایک شہزادی ہو، تمہارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں. وہ کہا نہیں، میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، کیونکہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو جتنے تمہارے پاس تحائف ہیں، جتنے تمہیں دولت ملی ہے، تمہیں جہیز ملا ہے، تمہیں تحائف ملے ہیں، تمہیں مختلف صورتوں میں تمہارے والد نے، تمہارے دادا نے، تمہارے نانا نے، تمہارے بھائیوں نے جو کچھ دیا ہے، وہ سارے کا سارا روز اول بیت المال میں جمع کروانا ہوگا. ان کے مجھے منظور ہے.
اور یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ لا یؤمن عبد، اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں صوبوں سے شام نہیں ہوگی جب سارے بگاڑ سدھر جائیں گے، بشرطے کہ ہمارے حکمران وہ سدھر جائیں، ہمارے ممبران وہ یہ طے کر لیں کہ ہم وہی لیں گے، وہی چاہیں گے جو ہم عوام کو دے سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اولی جب خلافت کے بعد آپ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، بات ہو گئی ساری، اگلا دن آیا، آپ نے کچھ چادریں اٹھا کر چل دی بازار کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جناب خلیفہ صاحب کدھر؟ آپ تو خلیفہ ہیں۔ انہوں نے کہا خلیفہ ہوں لیکن انسان بھی تو ہونا، کیا میری ضرورتیں نہیں ہیں؟ میرے گھر والوں کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ میں یہ تجارت کروں گا، اس سے جو پیسے آئیں گے میں اپنے گھر کا گزارا کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا، کاروبار سلطنت فل ٹائم مانگتا ہے، ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ تجارت کریں گے تو دوسرے لوگ نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کو اپڈائز کریں گے، کہیں گے کہ ان سے خریدیں، ان سے خریدیں، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ کیونکہ بیٹھ جاؤ، ہم ایک شورا کا اجلاس بلاتے ہیں اور آپ کا وظیفہ طے کرتے ہیں، آپ کو بیت المال سے ملے گا۔ وہ کمیٹی بیٹھ گئی، ایک وظیفہ مقرر کیا گیا، جو وظیفہ مقرر کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، فرمایا کہ مجھے اتنا